ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والتمادح فإنه الذبح أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، جیسا کہ پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ہمارا ایک مستقل موضوع چل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اخلاقی بیماریاں جڑ پکڑ چکی ہیں اور جس کی وجہ سے آج ہمارا سارے کا سارا معاشرہ فتنہ اور فساد اور بگاڑ کا باعث ہے، اس حوالے سے ہمارے جمعے کچھ نہ کچھ عرض کرتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کے جمعے میں بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ جہاں پر اور بہت سی ہمارے معاشرے میں معاشرتی بیماریاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں، انہی میں سے ایک ایسی بیماری کہ جس سے بہت کم جگہ خالی ہے، چاہے وہ بادشاہ کا دربار ہو، چاہے وہ کسی بڑے افسر کا دفتر ہو، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو یا کوئی جامعہ، مدرسہ، مسجد، غرض کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اس برائی سے خالی ہو، اور وہ برائی خوشامد کی ہے۔ خوشامد جس کو عربی میں تملق بھی کہتے ہیں اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو چاپلوسی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی معاشرتی برائی ہے کہ جس نے اچھوں کو ان کے کاموں سے فارغ کر دیا اور بڑے باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتوں کو زمین برد کر دیا، تو یہ بڑی سخت معاشرتی بیماری ہے اور برائی ہے جو اپنے اندر کئی گناہ لیے ہوئے ہے۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر اگرچہ مخاطبین یہود تھے اس زمانے کے، لیکن ان کے اندر بھی ایک برائی تھی، اور وہ برائی یہ تھی کہ بغیر کوئی کام کیے وہ اپنی تعریف کروانا پسند کرتے تھے، اور وہ اس بات کا شوق رکھتے تھے
کہ چاہے ہم نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے لیکن لوگ ہماری تعریف کریں. اور اس کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے ہیں. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اللہ جل شانہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ یہ گمان کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ جو عذاب دینے والا ہے بڑا دردناک ہے. یعنی لوگوں کی جھوٹی تعریف سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں جھول اور لوگوں کے آنکھوں کے اوپر پٹی ڈال دیں گے، لیکن ان کا معاملہ تو رب تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ جل شانہ بڑا باریک بین ہے. وہ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. اللہ جل شانہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی کام ہے ہی نہیں اور پھر بھی تعریف کر رہے ہیں اور اس پر خوش ہیں کہ ہماری اس تعریف کرنے سے کوئی اللہ کے ہاں ہمیں اجر مل جائے گا، تو صرف اس تعریف کی بنیاد پر کچھ نہیں ملنے والا جب تک عملی کام نہیں کر لیتے. اور آپ کے سامنے ایک حدیث بھی سوالے سے عرض کی، آگے مزید بھی آئے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایاکم والتمادح، کہ تم کسی کی تعریف کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کیا کرو. فَإِنَّهُ الذَّبْحُ، یہ تو ایسے ہے گویا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا. یہ اس بندے کو قتل کرنے کے مترادف ہے کسی کی تعریف کے اندر مبالغہ کرنا. اب جو اہم چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے کسی کی مدح بیان کرنا، ایک ہے کسی کی خوشامد کرنا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے اس کے اندر فرق لکھا ہے کہ خوشامد کس کو کہتے ہیں؟ کسی بڑے رتبے والے، کسی بڑے مقام دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کوئی رتبے والا آدمی ہے، اس کی تعریف اس انداز کے اندر کرنا کہ اس بندے کا اپنا کوئی کام اس بندے سے نکلوانا مقصود ہو، اور اس کی تعریف کے اندر وہ بات کرنا جو اس میں موجود نہ ہو، اس کی وہ صفت بیان کرنا جو صفت اس میں سرے سے پائی نہیں جاتی. اور اس سے مقصد اس کا کیا ہے کہ تاکہ میں اس بندے کے قریب ہو جاؤں اور اس بندے کے قریب ہو کر اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل کر لوں. اس کو خوشامد کہتے ہیں. اور بعض اوقات کسی بندے کی خوشامد اس نیت سے کی جاتی ہے کہ اس کے قریب ہو کر کسی دوسرے کو نیچا دکھا دو، اس کو خوشامد کہتے ہیں. اور مدح اور تعریف، کسی کی مدح بیان کرنا، یہ کیا مطلب ہے کہ کسی بندے کے اندر واقعی وہ خوبی پائی جاتی ہے اور یہ بندہ اس کی جو خوبی پائی جا رہی ہے اس خوبی ہی کے مطابق اس بندے کی مدح کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے دل کے اندر کوئی غرض، نیت غلط چھپی ہوئی نہیں ہے کہ تاکہ اس کی تعریف کر کے مجھے فلانا فائدہ حاصل ہو جائے. اس کو مدح کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث کے اندر صحابہ کی مدح ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کئی موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدح فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ، ایک جو ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دیکھا کہ غزوے کے اندر
اور کفار کے ساتھ لڑائی کے اندر بڑا جو ہے بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر خود تعریف فرمائی، فرمایا کانا خیر فرساننا الیوم ابو قتادہ و خیر رجالتنا سلمہ، کہ آج ہمارے گھوڑ سواروں کے اندر سب سے بہادر شاہ سوار وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے پیادہ لڑنے والوں کے اندر سلمہ ابن اکوا، انہوں نے آج گویا کہ جو ہے بہادری کا بڑے اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی کی صرف مدح بیان کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، کسی کی تعریف کرنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ باریک فرق رکھا جو خوشامد کے اندر اور مدح کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اصل چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی دل کی نیت کا اعتبار ہے۔ ایک اور سوال یہاں پر ذہن کے اندر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو منہ پر تعریف کرنے سے سخت منع کیا ہے، اور ایک مجلس کے اندر انصار اور مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی مثال دی، فرمایا انصار ایسے ہیں جیسے ہمارا اندر کا کپڑا ہوتا ہے، اور مہاجرین ایسے ہیں جیسے ہمارے باہر کا کپڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پر ان کی تعریف کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پر تعریف کرنے سے منع کیا ہے، اور احادیث ابھی آپ کے سامنے آئیں گی، بڑی سخت وعید ہے اس کے اندر۔ تو مسلم شریف کے شارح ہیں امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے ان دونوں احادیث کے اندر تطبیق کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود منہ پر تعریف بھی فرما رہے ہیں، اور دوسرے مواقع کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع بھی کیا ہے۔ تو یہ شارح حدیث جو ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کسی بندے کی منہ پر تعریف کر رہے ہو، اور تمہیں اس بات کا گمان اور اندیشہ ہے کہ منہ پر تعریف کرنے سے یہ بندہ گمنڈ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا، کسی فساد کے اندر پڑ جائے گا، تو فرمایا ایسے بندے کی منہ پر تعریف کرنی جائز نہیں۔ اور اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ بندہ تقوی والا ہے، یہ اللہ پر توکل کرنے والا ہے، یہ اپنی تعریف پر خوش ہونے والا نہیں ہے، یہ کسی گمنڈ کے اندر، غرور کے اندر، خود پسندی کے اندر، تکبر کے اندر مبتلا ہونے والا نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کی منہ کے اوپر تعریف کر سکتے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسی وجہ سے جو ہے وہ تعریف اور صفت بیان کی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی کسی کی منہ پر تعریف اس لیے کر رہے ہو تاکہ یہ دین کے کاموں میں اور زیادہ شوق سے لگ جائے، یا اس کو دیکھ کر دوسرے بندے کو بھی ترغیب ہو، اس نیت سے کر رہے ہو، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس طرح کی تعریف اور مدح بیان کرنا یہ مستحب ہے اور یہ ثواب ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر جو ہے عام طور پر کیوں جو ہے کسی کی خوشامد کی جاتی ہے، تو عام سی بات ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، خوشامد اور چاپلوسی کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ کسی بندے بڑے کی تعریف کر کے اس کا تعلق حاصل کر لے اور اس کی وجہ سے پھر اپنی شہرت حاصل کر لے، یا اس کے ساتھ تعلق بنا کر لوگوں کی جو ہے وہ تحقیر کے اندر پڑ جائے۔ لہٰذا اس طرح کی خوشامد اور اس طرح کی تعریف شریعت کے اندر سخت مذموم ہے۔ آپ کے سامنے یہ حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی فرماتے میں نے خود یہ سنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے متعلق سنا، ایک صحابی دوسرے صحابی کی تعریف کر رہے ہیں، یثنی علی رجل ویطری فی المدح، فرمایا وہ صحابی نے اس دوسرے صحابی کی اتنی تعریف کی کہ تعریف کے اندر بڑے آگے چلے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہلکتم او قطعتم ظاہر الرجل، تم نے اس کی اس طرح تعریف کر کے اس کو ہلاک کر دیا، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس کی کمر توڑ دی۔ اور اسی طرح ایک دوسرے موقع پر عبد الرحمن ابن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کسی نے دوسرے کی تعریف کی اور اس انداز کے اندر کی کہ یا رسول اللہ ما من رجل بعد رسول اللہ افضل منہ فی قضاء و قضاء، کہ فلاں معاملے کے اندر آپ کے بعد اگر کوئی بندہ ہے تو وہ یہ فلاں معاملے کے اندر اگر کوئی ہے یا کسی کا مقام ہے تو وہ یہ بندہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَكَ صَاحِبْ مِرَارًا يَقُولُ ذَلِكَ، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اپنے اس دوست کی، ساتھی کی گویا گردن کو کاٹ دیا ہے۔ اور حضور نے یہ بات فرمایا مِرَارًا يَقُولُ ذَلِكَ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ارشاد فرمائی اس موقع کے اوپر۔ اور اسی طرح ایک تیسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت محجن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوا، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز کو دیکھا، رکوع سجدے کو دیکھا، پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے؟ میں نے اس بندے کی تعریف کی اور اس کی بہت زیادہ تعریف اور صفات بیان کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک لا تسمع فتہلکہ، فرمایا خاموش ہو جاؤ، اپنی آواز کو پست کر لو، اگر یہ تمہارے الفاظ کہیں اس کے کان کے اندر نہ پڑ جائیں اور وہ تمہاری بات نہ سن لے، اگر اس نے تمہاری یہ بات سن لی تو گویا کہ تم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب اندازہ کرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست تربیت کے اندر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند نہیں فرما رہے کہ اگر وہ اپنی تعریف کے الفاظ سن لے گا تو کیا ہوگا، حضور فرما رہے ہیں گویا کہ تم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ یہاں پر شراح حدیث نے اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نہیں کئی موقع پر کہ جب وہ اپنی تعریف سنے گا گویا کہ تم نے اس کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا۔ شراح حدیث نے اس کی وجہ لکھی ہے اور وہ وجہ یہ ہے، فرمایا کہ جب کسی ایسے بندے کی، نیک آدمی کسی نیکی کے کام میں مشغول ہے یا کوئی بندہ کسی نیک عمل کے اندر ہے یا اس میں وہ نیکی کی صفت ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی تم نے تعریف کر کے اس کو اوپر چڑھا دی، تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ وہ بندہ اس کے دل میں شیطان یہ وسوسہ فتنہ ڈال دے گا کہ بھائی اب تو اس مقام درجے تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس نیک عمل سے جو ہے کیا ہو جائے، اس کے اندر رکاوٹ پڑ جائے، وہ اس خیر کے کام سے مزید کرنے سے رک جائے، اس لیے کہ اس بندے کے اندر خود پسندی آ جائے گی، اس بندے کے اندر جو ہے وہ ایک تکبر پیدا ہو جائے گا کہ واقعی میرے اندر جو ہے نا جی یہ نیک عمل اس درجے تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کی تعریف کرنے سے اگلا بندہ کیا ہو جائے گا، جب وہ نیک عمل چھوڑے گا تو خود بخود ہلاکت کے اندر پڑ جائے گا، اور اس کو ہلاکت میں ڈالنے والا کون ہے؟ وہ جھوٹی تعریف کرنے والا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں کئی موقع پر فرمایا یہ تعریف کرنے والا اور جس کی جا رہی ہے یہ دونوں گویا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ سخت قسم کی جو ہے اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر یعنی کون سا ایسا کمال ہے، کون سی ایسی صفت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اعلیٰ اکمل درجے کی نہیں پائی جاتی، اس کے باوجود حضور اپنی تعریف کے اندر بھی مبالغے کو پسند نہیں کیا۔ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، فرمایا تم میری تعریف کے اندر ایسے نہ بڑھ جانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے اندر آگے بڑھ گئے، فرمایا میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ حضور نے اپنی تعریف کے اندر بھی مبالغے کو پسند نہیں کیا ہے۔
جب حضور اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو پھر میرے بھائیوں جو ہے اس کائنات کے اندر کون ایسا ہے کہ جس کی جو ہے وہ تعریف اور جس کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو اپنے لیے ان چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے تعریف کی تو پھر فرمایا کہ تم مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے تعریف کی، یا خیر الناس وابن خیر الناس، اے لوگوں میں سب سے بہترین اور بہترین باپ کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، میں لوگوں میں بہترین نہیں ہوں، ہاں اللہ کے بندوں میں سے ہوں، اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں کہ آدمی ڈرتا رہے عمل کر کے بھی۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر اللہ والوں کی ایک نشانی ذکر کی ہے، فرمایا وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، نیک عمل کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ بعض علماء کے متعلق اور اولیاء کے متعلق آتا ہے نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے ایسے نکلتے تھے جیسے چوری کر کے نکلے ہوں، اتنے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ مجھے میری اس نماز کے اوپر مجھے نہ پکڑ لے۔ بعض اولیاء کے متعلق آتا ہے کہ روزہ رکھ کر وہ اتنا ڈرا کرتے تھے اور روا کرتے تھے کہ یا اللہ تو اس کو جو ہے قبول کر لے اور اس کو جو ہے اپنے دربار کے اندر تو قبول کر لے۔ تو یہ نشانیاں علماء نے ذکر کی ہیں، اور وہ لوگ جو جھوٹی تعریفوں کے اندر اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا آخری چند باتیں کہ یہ جو خوشامد ہے، علماء نے لکھا اصل میں جھوٹ اور منافقت کا یہ دوسرا نام ہے۔ جو بندہ کسی دوسرے کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے، یہی جھوٹی تعریف درباروں کے اندر اور جب بادشاہوں کے درباروں کے اندر بھی ہوتی ہے تو پھر میرے بھائیو اس وقت معاشرے کا حال دیکھ رہو۔ مغلیہ دور کے اندر بادشاہ گزرا، اکبر بادشاہ بڑا مشہور ہے، اس نے اپنے ایک دین بنا لیا، دین اکبری، ہندوؤں کو بھی سکھوں کو سارے چیزوں کو اکٹھا کر کے اس نے ایک دین مذہب نام رکھا، اس نے دین اکبری کے نام سے۔ اس کو مشورہ دینے والے بھی اس کے درباری ہوا کرتے تھے اور درباری ملا ہوا کرتے تھے، اور اس قسم کے لوگ تھے جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ اگر وہ کہتا یہ چیز ایسی ہے، وہ کہتے بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک موقع پر بیٹھا ہوا ہے، بینگن کی سبزی جو ہے نا جی کھا رہا ہے، تو اس نے کہا بینگن بڑا زبردست ہے۔ جو 5 درباری بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اتنی تعریف کی اور بینگن کو جو ہے گویا کہ شاہی سبزی کا نام دے دی۔ اگلے دن جب اس نے کھایا پیٹ میں درد ہوا، اس نے کہا بڑی بری سبزی ہے۔ درباریوں نے کہا اس سے بری سبزی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کل تعریف کر رہے تھے، آج برائی بیان کر رہے ہو۔ کہا جی ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جس کو اچھا کہیں گے ہم اس کو اچھا کہیں گے، آپ جس کو غلط کہیں گے ہم اس کو بھی غلط کہیں گے۔ اسی طرح کے خوشامدیوں کی وجہ سے، اسی طرح کے چاپلوسیوں کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے آفیسر وہ اسی چیزوں کی جو ہے کان ان کے ان چیزوں کو تعریف اپنی سننے کے لیے ترستے ہیں، نچلے والے حق بات نہیں کرتے، اوپر والے اس چیز کے اندر ہیں، تو پھر معاشرہ مزید سے مزید بگاڑ کا باعث بنتا جا۔ علماء نے اس پر جو ہے ایک اپنی کتابوں کے اندر ایک لطیفہ، یعنی یہ جو خوشامد کرنے، یہ جو خوشامد کے الفاظ ہیں نا، یہ کیسے بندے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی دیہات کے اندر ایک بندہ بڑا مشہور تھا جھوٹ بولنے کے اندر اور بڑا بدنام تھا، لوگوں نے اس کو بڑا بدنام کیا ہو۔ ایک بڑھیا کو پتہ چلا، بڑھیا چلی گئی جی اصلاح کی نیت سے، بڑھیا نے کہا میں جاؤں گی، میں اس کو اس کام سے روکوں گی۔ بڑھیا گئی اور اس کو کہا خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ بڑا غلط کام ہے، تم جھوٹ کے اوپر جو ہے مشہور ہو چکے ہو۔ اس نے کہا دنیا کو دفع کرو، لوگ ہیں وہ باتیں کرتے رہیں گے، میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ تم اس عمر میں بھی جو ہے اتنی زیادہ خوبصورت ہو۔ تو لکھا ہے، اب یہ خوش آمدی کے الفاظ ہیں۔ اب اس عورت نے، بڑھیا نے جو ہے وہ ساری باتیں بلا کر شرما کر کہنے لگی اور واپس چلی آئی کہ دیکھو اتنا اچھا انسان، اتنا بھلا انسان، لوگوں نے جو ہے اس کو جھوٹا مشہور کیا ہوا۔ یہ خوشامد کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کو چھپا دیتے ہیں۔
اس لیے اس وقت جو ہے معاشرے کے اندر سخت جو ہے ایک بگاڑ کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو مدح کے طلبگاروں کے بارے میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا کہ جو بندہ اپنی مدح کا طلبگار ہوتا ہے حقیقت کے اندر وہ ریاکار ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی تعریف چاہتا ہے، میں نے عرض کیا پہلے اولیاء کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ نیک عمل کر کے وہ چھپا کرتے تھے۔ اب اگر کسی کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بھی اچھائی کر دی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی اخبار کے اندر میری تصویر چھپ جائے، سرخی کے اندر جو ہے نا جی خبر کے اندر میرا نام آ جائے، فلاں نے فلاں کے ساتھ تھوڑی سی امداد کر دی، اس کو اتنا زیادہ جو ہے اوپر کیا اچھالا جاتا ہے تاکہ لوگ میری جو ہے وہ تعریف۔ تو اس طرح کی خوش آمدوں کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر جو حقیقت ہے اور جو حقیقت بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو حقیقت پسند ہوتے ہیں ان کو پھر کوئی پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارے معاشرتی بھی برائیوں میں سے ایک بڑی سخت برائی ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا جب تمہارے منہ پر کوئی اس طرح کوئی تعریف کر دے تو فرمایا کہ اس کے اگر تنبیہ کرو منع کرو نہیں رکتا تو تنبیہاً گویا کہ جو ہے اس کے چہرے کے اوپر مٹی ڈال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ اپنی جھوٹی تعریف کے ذریعے تمہیں بھی ہلاکت کا باعث بنائے گا، تمہارے اندر تکبر خود پسندی کو پیدا کرے گا، اور ایسا آدمی جو ہوگا وہ آہستہ آہستہ جو نیک اعمال ہے وہ اس سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور وہ باتیں جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی لوگوں کی جھوٹی تعریف کی وجہ سے اپنے اندر سمجھنا شروع کر دے گا، اور یہ اس کی ہلاکت کی ابتدا ہوگی۔ اللہ جل شانہ